اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا بیان ہے کہ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پاکستانی اور خالص پاکستانی ہی ہوں گے۔ تو یہ کوئی بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، اور مسلسل یہ حدیثیں مشرق سے کی ملتی ہیں، خراساں کی ملتی ہیں، اور یہ ماوراء النہر ملک جو ہے نا اس کی ملتی ہیں کہ یہ یہاں کے لوگ ہوں گے۔ اور خاص طور پہ جو حضرت مہدی ہیں ان کے متعلق جو بات آتی ہے کہ وہ ماوراء النہر ملک کا باشندہ ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت کا ماوراء النہر ملک تھا، یہ ایک طرف ہند تھا اور ایک طرف خراساں تھا۔ جو مرکز میں علاقہ تھا وہ یہ میدانی علاقہ، اسے ماوراء النہر کہتے تھے۔ مطلب وہ سمجھ لیں کہ سندھ اور جو ایک طرف سندھ کی سے لے کے جو پنجاب ہے تقریباً جتنا آج پاکستان میں ہے، یا دوسرا تھوڑا اور پہاڑی سلسلہ جہاں تک یہ کشمیر کا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایریا تھا، اب سمجھ لیں کہ کچھ وہ سرائکی علاقے جو ہیں ہمارے پنجاب کے، کچھ یہ سرحد میں آ گئے ہیں کے پی میں، اور کچھ یہ سندھ میں ہیں۔ تو دوسرا پنجاب جو خالص پنجاب ہے نا، تو یہ وہ علاقہ تھا ماوراء النہر۔ تو یہ ایک حدیث نہیں، کافی زیادہ حدیثیں یہ ملتی ہیں۔ ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے کہ وہ ماوراء النہر ملک کا باشندہ ہوگا۔ تو ماوراء النہر ملک سے چلے گا۔ ماوراء النہر ملک جو ہے اس کی ایک جماعت جو ہے اس کی مدد کو آئے گی۔ تو دوسری حدیثوں سے یہ ہے کہ خراسان سے لوگ آئیں گے، خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ خراسان اب کچھ پاکستان میں اس کا کچھ ایریا آ جاتا ہے نا، کہ یہ پنجاب تک تھا یہ تقریباً خراسان جو ہے نا سرحد کا، اور یہ کچھ ایریا، کافی زیادہ ایریا یہ خراسان کا ایریا، جہاں پہاڑی سلسلہ جتنا یہ خراسان تھا۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ مشرق کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، یا وہ لوگ آئیں گے، یا انقلاب آئے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ مشرق کے اخیر سے وہ نا بندہ ہوگا، یعنی کہ وہاں اس کی پیدائش ہوگی۔ کئی لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پیدائش ہوگی، کوئی صحیح حدیث نہیں، کوئی بھی، صرف اتنا ضرور ہے کہ مدینہ منورہ ایک صحیح حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی، مدینہ منورہ سے وہ بندہ بھاگ کر مکہ جائے گا، اور پھر مکہ جا کر وہ چھپ جائے گا، تو لوگ اسے نکال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ اتنا ہی ملتا ہے، اور کوئی بھی نہیں ملتا۔ تو اجمی، غیر عربی اور یہ موالید اور ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ وہ جو انقلاب ہے عربوں میں دم نہیں ہوگا، وہ غیر عربوں میں آئے گا۔ تو کسی اور دنیا کے خطے کا وہ حوالہ نہیں ملتا حدیثوں میں کہ وہ فلاں علاقے کا ہوگا، مغرب کا ہوگا، یا شام، مصر وغیرہ، یا کسی اور کا۔ یہ آتا ہے کہ مشرق، تو مشرق میں 3 ملک آتے ہیں، ایک ایران آتا ہے، ایک افغانستان آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ پاکستان آتا ہے، جو مسلم ملک ہیں۔ تو وہ جو ماوراء النہر ملک ہے، وہ خاص سارے کا سارا اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو اس طرح وہ جو حدیثیں آتی ہیں خراساں کی، اس میں بھی اکثر میں خراساں کی طرف سے لوگ آئیں گے، یا کالے نشان نمودار ہوں گے خراساں کی طرف سے۔ اسی طرح مشرق کے اخیر سے وہ، تو جو مطلب اسلامی ملک ہے وہ پاکستان ہے، تو اس کا جو اخیر ہے پنجاب ہی ہے۔ تو یہی وہ علاقہ جسے اس وقت ماوراء النہر ملک کہا جاتا تھا۔ تو یہ کوئی بات، کوئی بھی میں تو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ ہی کوئی اور کہنے والا اپنی طرف سے کہتا ہے، اسے کوئی دلائل ہوتے ہیں اس کے پاس تو وہ بات کرتا ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ بے شمار حدیثوں کا مجموعہ خزانہ ملتا ہے، لیکن کسی میں بھی عرض کا محل وقوع نہیں ملتا، ما سوائے اس کے کہ مشرق کا ملتا ہے، یا خراساں کا ملتا ہے، یا ماوراء النہر ملک کا ملتا ہے۔ تو جو خاص مہدی کے متعلق حدیثیں آتی ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ ماوراء النہر ملک کا باشندہ ہوگا۔ خراساں کی طرف سے لوگ مدد کے لیے آئیں گے، مشرق کی طرف سے لوگ وہ مدد کے لیے آئیں گے، یا اس کو ساتھ دینے کے لیے، اس کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جو باشندہ ایک حدیث ملتی ہے کہ مشرق کے آخر سے نا وہ ہوگا، تو وہ پاکستان اخیر پنجاب ہی بنتا، اور دوسرا یہ حدیث ملتی ہے کہ وہ ماوراء النہر ملک کا باشندہ ہوگا، یہ بھی یہی ایریا پنجاب جو پاکستان کا۔
تو اب کچھ لوگ مطلب مختلف اعتراض کرتے ہیں. دیکھیں جی، جو حدیثوں سے بات مل جائے اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ جی اس کا حق کیا کر لے، لیکن حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ اپنی کوئی یہ جو کوئی پیش گوئیاں یا کوئی اٹکل بچو یا اپنی خوابیں بیان نہیں کر رہا. تو یہ ایک حدیث نہیں، بے شمار الحمدللہ کافی انٹرسٹ ہے اس بات میں. تو جو بات واضح سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ماوراء نہر ملک کا باشندہ، اور مطلب یہ پنجاب ہی بنتا ہے. تو دوسری باتیں یہ ہے کہ بے شمار لوگ یہ مہدی 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 کر رہے ہیں. تو سب سے پہلی اس بندے کی تو یہ پہچان ہے کہ وہ تو چھپتا پھرے گا، خود کو کہیں بھی ظاہر کرنے کی ہلکی سی بھی کوشش ہی نہیں کرے گا، کہ اسے مسائل سے ڈرتا ہوا کہ میرے ساتھ مسائل نہ ہو جائیں. حدیثوں سے یہی ثابت ہے. تو اخیر میں جا کے لوگ زبردستی پہچاننے کے بعد ان کے ہاتھ پہ بیعت لیں گے تو پھر وہ مطلب سامنے آئے گا بندہ. تو اس سے پہلے تو کوئی اسے جان سکتا نہیں. اللہ نے خود ہی ایسا کوئی پردہ سا ڈالا ہوگا کہ وہ خود بھی چھپا ہوا ہوگا. مہدی موعود کا لفظ آتا ہے، یعنی کہ چھپ جانا، خود کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا، گم کر لینا وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد اس بندے کی جو نشانیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ اس کے پاس ایسے علوم ہوں گے، ایسے فنون ہوں گے، ایسا کچھ ہوگا کہ وہ لوگوں قحط و رجال کی کسر وہ بندہ پوری کرے گا. تو یعنی کہ کوئی ایک بندہ اس لائق نہیں ہوگا کہ لوگ اس پہ اعتماد کریں. تو اس کے پاس ایسا ہوگا کچھ کہ وہ لوگ اس پہ اعتماد کریں. کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمان سارا کچھ ہی پا لیں گے، لیکن یہ کہ چند ایسی چیزیں جو ان کے پاس نہیں ہوں گی جن کی وجہ سے وہ جو لوگ کافر ہیں ان پہ غلبہ ہوگا کافروں کا. تو یہ جو بندہ ہے اس کے پاس وہ قدرتی ادراک ہوگا ان باتوں کا. تو ظاہر ہے پھر وہ علم ہی ہوگا، علم کی باتیں ہوگی، مخفی باتیں ہوں گی. حدیثوں میں آتا ہے کہ علم لدنی ہوگا اس بندے کے پاس. اور بھی مطلب یہ کہ جو قرآن و حدیث سے وہ علم ہوگا. تو ظاہر ہے وہ آج لوگوں کو نہیں نظر آ رہا جو وہ بندہ بیان کرے گا، تو وہ اللہ کا عطا ہوگا. ایسے حدیثوں میں آتا ہے کہ علم جو ہے نا مطلب الہامی علم ہوگا، کہ الہام جیسے خواب یا الہام وغیرہ. تو کئی لوگ اپنے خواب بیان کرتے ہیں، جی ہمیں خواب آ رہے ہیں، سچے آ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا سچے خواب آ رہے ہیں؟ تو یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ خواب آتے ہیں تو وہ سچے بھی ہوتے ہیں. تو اس سے تو مہدی ہو جانا تو نہیں نا. تو نام یہ کہ وہ سید ہو تو مہدی ہے، نہ یہ کہ وہ مطلب کہ محمد ہو اور احمد کا بیٹا، محمد کا بیٹا ہو اور مطلب عبداللہ کا بیٹا ہو. یہ چیزیں تو کوئی ضروری نہیں. ضروری تو اس کے پاس جو اس کی خصوصیتیں اور اللہ پن ہوگا وہ ہوگا. تو وہ تبھی بندہ اوپن ہوگا جب وہ خانہ کعبہ میں بیعت ہوگی اور اس کے بعد بھی نشانیاں ہیں وہ پوری ہوں گی. جیسے وہ ایک قافلے کا دنس جانا فوج کے کا جو اس کے مارنے کے مقابلے کے لیے آئے گا، اس کا دنس جانا زمین میں. تو پھر اور بھی اس کے پاس، اس بندے کے پاس علوم و فنون ایسے ہوں گے جی جو لوگوں کو بالکل عجیب و غریب ہوں گے. جو لوگ مانیں گے کہ یہی ہو سکتا ہے، یہی وہ علوم ہے جو عام بندے کے پاس نہیں. تو ایسے نہیں کہ ایک بندہ خوابیں بیان کر رہا ہے یا ایک بندہ کہتا ہے مجھے یہ ہوا ہے، مجھے وہ ہوا ہے، میں فلان. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. لوگ گمراہ نہ ہوں. لوگوں کو چاہیے کہ اپنی لائن سیدھی رکھے. میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہی دیکھ رہا ہوں. سب اہل علم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مطلب یہ کہ عجیب سا چاؤ ان کو چڑھا ہوا ہے. کتنے لوگوں نے انڈیا میں، پاکستان میں اور گزر بھی گئے اور اب بھی ہیں. تو یہ اس بندے کی خاص نشانی ہوگی کہ وہ کبھی بھی خود کو شو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، بلکہ وہ اگر کوئی اسے بھانپ کے اس مطلب کا وہ کہے گا کہ تو ایسا، تو وہ اس کو چار دے گا، ٹال دے گا کہ نہیں میں نہیں، میں تو یہ بندہ دیکھو مجھ میں تو کوئی یہ نشانی نہیں وہ نشانی، ایسا کہ ٹال دے گا، ہوتے ہوئے بھی ٹال دے گا. تو جس بندے کی نمائندگی ایک بڑی جماعت کر رہی ہے کہ یہ آنے والے وقت کا مہدی ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل فراڈ اور جھوٹ اور دھوکہ انسانیت سے، لوگوں کو ایمان سے کھیلنے والی بات ہے. لوگ بھی بڑی جلدی ایسے ہی بے وجہ ہی کسی کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی مطلب یہ کہ ٹٹولتے نہیں ہیں اپنے علم عقل کو، نہ کسی مطلب علماء سے وہ اس طرح کو مشورہ کرتے ہیں. تو یہ چند نشانیاں اس بندے کی. ایک تو وہ خاصا علم کوئی رکھتا ہوگا اپنے پاس. پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ حسین و جمیل ہوگا، اتنا کہ مطلب یہ کہ انبیاء کی طرح اس کے پاس حسن و جمال ہوگا، اور اس کے حسن و جمال دیکھنے والا اس کے حسن و جمال سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہے گا. تو سچائی ہوگی اس کے خوؤں میں، اس کی حرکتوں میں. وہ جو سیرت ایسی ہوگی کہ رسول اللہ کے قریب تر سیرت ہوگی. شکل کا تو نہیں، یہ حدیث میں آتا ہے شکل مختلف ہوگی لیکن سیرت. تو جو اللہ کے رسول کے پاس علمی کمالات تھے بڑی حد تک وہ اس کو عطا ہوں گے، تو بلکہ ترقی یافتہ کمالات ہوں گے. وہ تو علم پہلے ہی ہمارے پاس ہے، تو اس کو مزید ترقی کی صورت میں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ میرا جو خاص موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے
تو مجھے تو کوئی ابہام اور کوئی شک نہیں. کیوں؟ دیکھیں حدیثیں مسلسل مل رہی ہیں ماوراء النہر کی اور خراسان کی اور مشرق کی. تو پھر اس کا مطلب تو یہی 3 ملک رہ گئے نا، افغانستان، ایران اور پاکستان. تو اب دوسرا جو وہ ماوراء النہر ملک ہے اور مشرق کا جو اخیر ہے، یہاں سے وہ خاص اس بندے کے متعلق جو حدیثیں آتی ہیں وہ ماوراء النہر ملک کا باشندہ اور مشرق کے اخیر کا باشندہ یہ آتی ہیں. تو جو اس کی مدد لوگ کریں گے وہ مشرق سے آئیں گے، یہ حدیثیں آتی ہیں، یا خراسان سے آئیں گے یا خراسان کی طرف سے آئیں گے جو مدد کے لیے لوگ آئیں گے. تو وہ جو جب اس بندے کی بات آتی ہے تو وہ ماوراء النہر ملک بار بار آ رہا ہے. کئی حدیثیں ہیں، ایک نہیں 7 8 9 سے میں خود واقف ہوں اور ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں، جن میں باقاعدہ ماوراء النہر ملک کو پھر مشرق کے اخیر سے وہ بندہ اٹھے گا. دو خاص انفرادی بات جو اس بندے کے متعلق ہے وہ کہاں کا ہوگا، وہ یہی 2 زمینوں یہی تذکرہ ہے. تو ویسے اللہ ہی سب کچھ بہتر جانتا ہے، لیکن دیکھیں جی جو حدیث ہے وہ تو اس میں تو کوئی ہم صحیح حدیث پہ شک کر نہیں سکتے. اب لوگ حدیثوں پہ بھی قدغن لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک حدیث جو اصول کے مطابق ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم نے جو دستور بنایا اس کے مطابق ہے، تو پھر وہ تو حدیث سچی ہوئی جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ سب اس کی سند کو حسن کہتے ہیں. تو وہ ماوراء النہر ملک جو ہے وہ فی الحال جو پنجاب ہے یہ ہے اس وقت کا جو ملک تھا. تو مشرق کا اخیر بھی پنجاب ہی بنتا ہے کیونکہ آگے انڈیا آ جاتا ہے، بھلے وہ ملک ہے لیکن چونکہ وہ مسلمان ملک نہیں. تو ان 3 ملکوں میں پاکستان میں، ایران میں اور افغانستان میں جو مشرق کا اخیر ہے وہ پاکستان ہی ہے، اور ماوراء النہر ملک جو ہے وہ بھی پاکستان میں ہی ہے. تو آگے جی اب اللہ عالم، لیکن یہ کہ مجھے کوئی ابہام نہیں اس بات میں کہ وہ پاکستانی نہیں ہوں گے. تو دوسرا یہ کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ چھپ جائے گا، وہ کوئی اپنا اظہار نہیں کرے گا، یہاں تک لوگ گھر والے بھی نہیں اسے پہچانیں گے، اس کے جاننے والے سبھی اس کو بالکل نہیں اس معاملے کو شک و شبہات تردد وغیرہ پڑھیں گے، لیکن باقاعدہ وہ اسے پہچان یا یہ نہیں، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ گھر والے بھی، بھائی بہن بھی وہ اس کو عام ہی سلوک کریں گے. تو یہ کہ والدین تک نہیں سمجھ سکیں گے تو کہ یہ وہ بندہ ہے. تو وہ بندے کو بھی جیسے جیسے ادراک ہوگا میں ہوں پختہ عمری میں جا کے وہ خود کو چھپاتا جائے گا. تو اس لیے تب تک تو بالکل فضول ہے یہ تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، جب تک وہ وقت نہ آئے جب کہ وہ حج کا موقع ہوگا اور وہ وہاں بیعت ہوگی خانہ کعبہ میں. تو وہ حالات بھی اس وقت کے بادشاہ عرب کا مرا ہوا ہوگا اور اس کی جانشینی پہ اختلاف پڑا ہوا ہوگا، تو تب وقت ہوگا. تو کوئی ڈھونڈنا چاہے بھی تو یا کوئی ادراک کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اللہ کی قدرت ہی ایسی ہے. تو جو کوئی کہتا ہے کہ فلاں مہدی اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، اصل میں اس کا ایمان و مون کوئی نہیں، کوئی بھی اس کا کوئی عقیدہ نہیں، اس کو کافر بھی للچائے تو اس کے پیچھے بھی بھاگے. تو مہدی کا تو یہ فعل ہی نہیں کہ وہ خود کو ظاہر کرے. تو وہ تو حدیثوں میں نے پڑھا کہ اتنی مصیبتوں میں گزرے گا، اتنی مشکلات سے اسے گزارا جائے گا کہ جیسے سونے کو تپایا جاتا ہے آگ میں اور کندن بنایا جاتا ہے، ایسے کیا جائے گا. عام سا بندہ کو اسے تپا کے مصیبتوں سے گزار کے اس کے وہ خاص بندہ بنا دیا جائے گا. تو وہ بندہ کبھی بھی اس الجھن میں نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ خود ہوگا تو اسے کیا مصیبت پڑی ہے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی. تو وہ آخر تک ٹالتا رہے گا. لوگوں کو حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس کے پاس جائیں گے، لوگوں کی ایک جماعت جو مطلب علماء ہوں گے، تو اسے کہیں گے تو ہی ہے وہ بندہ. تو وہ کہے گا نہیں میں تو انصارہ ہوں، اسلام کی مدد کرنے والوں، دیکھو میں تو فلاں تو ٹال دے گا. 2 مرتبہ اسے وہ پہچان کے اسے پکڑ کے اس کو منائیں گے زبردستی، وہ نہیں مانے گا، وہ ٹال دے گا. تیسری مرتبہ پھر اسے کہیں گے کہ ہم تمہیں مار دیں گے، اور ساری جو دنیا اس کا ظلم ہے وہ تیرے کندھوں میں پڑے گا، یہ وہ بلیک میل کر کے پھر وہ اسے زبردستی سمجھ لے کے بیعت کریں گے اس کے ہاتھ پہ. اس سے پہلے وہ بندہ کوئی اپنی کسی قسم کی کوئی ہلکی سی بھی کسی کو ہوا بھی نہیں دے گا. تو دوسرا واللہ عالم جی، لوگوں کو چاہیے ایمان پہ مضبوط رہیں، تو ایسے ہی اپنا ایمان نہ ضائع کرتے پھریں، اس وقت کا انتظار کریں. ہو سکتا ہے وہ وقت ابھی ہو ہی نہ، لیکن یہ کہ علامتیں ساری موجود ہیں، مطلب اللہ ماشاء اللہ کوئی پیچھے رہ گئی ہو، تقریباً وہ پوری ہو چکی ہیں. جتنی بھی نشانیاں علامت ضروری بتائی گئی ہیں اس وقت کے متعلق خاص، وہ سب پوری ہو چکی ہیں. کوئی چاند ایک رہتی بھی ہیں، لیکن یہ کہ چاند ایک ہی رہتی ہیں. اگر 100 میں سے جو ہے نا وہ 85 جو ہے تقریباً پوری ہو چکی ہیں، تو 15 10 12 رہتی بھی ہیں. تو لوگوں کو اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ایسے ہی اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے. دیکھا دیکھی میں دوسرے لوگ بھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. کئی میں نے بڑے بڑے علماء بڑی بڑی حدیثیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ الٹا سیدھا کہ فلاں ہو سکتا ہے آنے والے وقت کا مہدی ہو، تو لیکن انہوں نے ٹائٹل لکھا ہوتا ہے مہدی آ گیا موجود، مہدی ساتھ اس کی تصویر بھی دی ہوتی ہے. تو بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہو سکتا ہو، تو یہ کیسا فراڈ ہے؟ اپنے ساتھ بھی لوگوں کے ساتھ بھی بات سیدھی کرو کہ وہ ہے یا نہیں ہے.
ہو سکتا ہے اوپر ٹائٹل لکھا ہے اور بات کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی منہ سے نہیں مانے گا اس لیے وہ بھی نہیں مان رہا تو ہم بھی نہیں کہہ رہے ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک دوسرے گمراہ کرنے کا جدید ترین طریقہ ہے. تو ویسے بھی لوگوں کو جتنا جس کے پاس ایمان ہوگا اتنا وہ سنبھلا رہے گا, جس کا جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ الٹ پلٹ جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. لوگوں کو چاہیے کہ یہ ان چکروں میں نہ پڑے, جو بات ہوگی آ جائے گی سامنے, ایسے ہی اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.